سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 103 میں آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ثریا خاتون سے کہتا ہے کہ اب ارسلان شاہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ تمام قبائلی سردار جو نور الدین زنگی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، قدس پر حملہ کرنے کے لیے نور الدین کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے، وہ بورو قبیلے جا رہے ہوتے ہیں۔ ارسلان شاہ ان سے ملنے کی درخواست کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سے ملنے وہاں جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہ خبر سنتے خونی برنارڈ ایک چال چلتا اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو، اتحادی سرداروں کو بورو قبیلے جانے سے پہلے ہی ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور ان کو قید کر لیں گے۔ اگلے سین میں بھی آپ نے دیکھیں گے کہ خونی برنارڈ ایسا ہی کرتا ہے اور راستے میں اتحادی سرداروں کے قافلے پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور پھر خونی برنارڈ کی بہن بھی اس کی مکمل مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایسا لیسیا اپنے فوجیوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ آج شکاری خود ہی شکار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خونی برنارڈ فوجیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد خونی برنارڈ تمام قبائلی سرداروں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس لیے ارسلان شاہ اب موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، غزہ پر خود حملہ کر کے قبضہ کرنے کا سوچتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک طاقتور فوج ہے۔ اس لیے وہ نور الدین زنگی کو بھی مشورہ دیتا ہے کہ اپنے ساتھ ملتے ہی اپنے پرچم کے نیچے اکٹھا ہونے کا۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ثریا خاتون صلاح الدین کی مدد کا وعدہ کرتی ہے قبائلی سرداروں کو چھڑوانے کے سلسلے میں۔ وہ صلاح الدین سے کہتی ہے کیونکہ میں ملم سردار کو جانتی ہوں، کچھ سال پہلے وہ ہمارا مہمان تھا اسکلان قبیلے میں، اس لیے میں مل کر پتہ لگوانے کی کوشش کرتی ہوں کہ قبائلی سردار کہاں قید ہیں۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ یقیناً یروشلم جائے گی، ملم سے ملنے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، حالانکہ صلاح الدین اس کو منع بھی کرتا ہے کہ اس کام میں جان کا خطرہ ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ارسلان شاہ کاراتیگن کو کہتا ہے کہ اب مجھے ہی غزہ پر حملہ کرنا ہوگا اس پر قبضہ کرنے کے لیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ خونی برنارڈ ملکہ وکٹوریہ سے کہتا ہے کہ میری فوج طرابلس سے واپس آ چکی ہے۔ اس کے جواب میں ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے کیا تم زنگیوں کو جنگ کی دعوت دے رہے ہو؟ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ثریا کو صلیبی فوج نے گھیرے میں لیا ہوا ہے یروشلم کے محل میں، جس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ صلیبیوں کو ثریا خاتون کے مقصد کا پتہ چل گیا ہے۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ملہم اپنے فوجیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پکڑو اسے، واپس نہ جانے پائے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے بیوقوف بنانے کا حساب ثریا تم اب ضرور چکاؤ گی، اور وہ اس کا پیچھا کرتا دکھائی دیتا ہے اور ساتھ ہی اس پر تیروں کی بارش بھی شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ثریا خاتون صلاح الدین ایوبی کو اطلاع بھجوا دیتی ہے قبائلی سرداروں کے متعلق اور اپنی واپسی کی، کہ دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ثریا صلاح الدین ایوبی کو اپنی واپسی کی بھی اطلاع دیتی ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جلدی کرو، چلو، ثریا خاتون کی جان خطرے میں ہے۔ وہ بہت تیزی سے جنگل کے راستے سے سفر طے کرتا ہوا ثریا کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ثریا خاتون بھی صلاح الدین کو آوازیں دیتی ہوئی، چیختی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ ملہم ثریا خاتون کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ثریا خاتون صلاح الدین کے پاس پہنچتی، ملہم کے تیر کا شکار ہو جاتی ہے، اور صلاح الدین کو چیختے ہوئے ثریا خاتون کو پکارتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور پھر ثریا خاتون صلاح الدین کے بازوؤں میں گر جاتی ہے۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے کہ کیا ثریا خاتون بچ جائے گی، صلاح الدین اس کو بچا پائے گا، کیا صلاح الدین قبائلی سرداروں کو بچا پائے گا خونی برنارڈ سے؟ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے کے انتظار میں رہیے کہ ملہم کا انجام کیا ہوگا، صلاح الدین اس کو کیا سزا دے گا۔ ثریا خاتون کے تیر
مارنے کی۔ ارسلان شاہ اور قراتیگن کی لڑائی کا کیا انجام ہوگا، کیونکہ ارسلان شاہ قراتیگن کے قبیلے پر قبضہ کرنے کا سوچے ہوئے ہے۔ کیا ارسلان شاہ کی بیوی گوکچی برو قبیلے پر قبضہ کر لے گی؟ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔